بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام الصائب یا ام المصعب کے پاس گئے تو پوچھا، اے ام الصائب یا ام المصعب، تو کانپ رہی ہے، کیا ہوا تجھ کو؟ وہ بولی، بخار ہے، اللہ اس کو برکت نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مت برا کہہ بخار کو، کیونکہ وہ دور کر دیتا ہے آدمیوں کے گناہوں کو، جیسے بھٹی لوہے کا میل دور کر دیتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے کوئی مال نہیں گھٹا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال ان کی دوستی اور اتحاد اور شفقت میں ایسی ہے جیسے ایک بدن کی، یعنی سب مومن مل کر ایک قالب کی طرح ہیں۔ بدن میں جب کوئی عضو درد کرتا ہے تو سارا بدن اس میں شریک ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی، بخار آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن پر آفت آئے، خصوصاً وہ آفت جو کافروں کی طرف سے پہنچے، تو سب مومنوں کو بے چین ہونا چاہیے اور اس کا علاج کرنا چاہیے۔ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا بھلائی اور برائی کے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھلائی حسن خلق کو کہتے ہیں، یعنی خوش مزاجی سے ملنا، لوگوں کی دلداری اور دلجوئی کرنا، حتی المقدور دنیاوی امور میں کسی کو ناراض نہ کرنا، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں چبھے اور تجھ کو برا لگے کہ لوگ اس سے مطلع ہوں۔ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ میں 1 سال تک رہا، اس طرح جیسے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے لیے دوسرے ملک سے آتا اور اپنے ملک میں پھر جانے کا ارادہ رکھتا ہے، اور میں نے ہجرت نہ کی، یعنی اپنے ملک میں جانے کا ارادہ موقوف نہ کیا، مگر اس وجہ سے کہ جب کوئی ہم میں سے ہجرت کر لیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ نہ پوچھتا، برخلاف مسافروں کے ان کو پوچھنے کی اجازت تھی۔ میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھلائی اور برائی کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھلائی اور نیکی حسن خلق ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور لوگوں کو اس کی خبر ہونا برا لگے تجھ کو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ ناطے والے ہیں، میں ان سے احسان کرتا ہوں اور وہ برائی کرتے ہیں، میں ناطہ ملاتا ہوں اور وہ توڑتے ہیں، میں بردباری کرتا ہوں اور وہ جہالت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حقیقت میں تو ایسا ہی کرتا ہے تو ان کے منہ پر جلتی راکھ ڈالتا ہے، اور ہمیشہ اللہ کی طرف سے تیرے ساتھ ایک فرشتہ رہے گا جو تم کو ان پر غالب رکھے گا جب تک تو اس حالت پر رہے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مت حسد کرو، مت دھوکے بازی کرو، مت بغض رکھو، مت دشمنی کرو، کوئی تم میں سے دوسرے کی بیع پر بیع نہ کرے، اور ہو جاؤ اللہ کے بندو بھائی بھائی۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اس کو ذلیل کرے، نہ اس کو حقیر جانے، تقوی اور پرہیزگاری یہاں ہے۔ اور اشارہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 بار، یعنی ظاہر میں عمدہ اعمال کرنے سے آدمی متقی نہیں ہوتا جب تک سینہ اس کا صاف نہ ہو۔ کافی ہے آدمی کو یہ برائی کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ مسلمان کی سب چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں، اس کا خون، مال، عزت اور آبرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے بھائی کی ملاقات کو ایک دوسرے گاؤں کی طرف گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس فرشتے نے پوچھا، کہاں جاتا ہے؟ وہ بولا، اس گاؤں میں میرا ایک بھائی ہے، میں اس کو دیکھنے کو جاتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے جس کو سنبھالنے کے لیے تو اس کے پاس جاتا ہے؟ وہ بولا، نہیں، کوئی احسان اس کا مجھ پر نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے اس کو چاہتا ہوں۔ فرشتہ بولا، تو میں اللہ تعالیٰ کا ایلچی ہوں اور اللہ تجھ کو چاہتا ہے جیسے تو اس کی راہ میں اپنے بھائی کو چاہتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار آیا تھا،
میں نے ہاتھ لگایا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو سخت بخار آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھ کو اتنا بخار آتا ہے جتنا تم میں سے 2 کو آئے۔ میں نے کہا آپ کو 2 اجر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کو تکلیف پہنچی بیماری کی یا اور کچھ مگر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ گرا دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتے گرا دیتا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیک مصاحب اور بد مصاحب کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والے اور بھٹی دھونکنے والے کی۔ مشک والا یا تو تجھے یوں ہی دے گا یعنی تحفے کے طور پر سونگھنے کے لیے، یا تو اس سے خرید لے گا یا تو اس سے اچھی خوشبو پائے گا، اور بھٹی پھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا بری بو تجھ کو سونگھنی پڑے گی۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔